ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ سینٹر کرو، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد رمضان عید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے۔ بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے۔ جس کو پیارے آقا کی دید ہوتی ہے، سنیے پھر اس پر قربان بھی عید ہوتی ہے۔ جس کو پیارے آقا کی دید ہوتی ہے، پھر اس پر بھی قربان عید ہوتی ہے۔ اور عید تجھ کو مبارک اے صائم، روزہ داروں کی اصل میں عید ہوتی ہے۔ اور یقیناً عید کا جو مزہ روزہ داروں کو ملتا ہے نا، وہ جس نے روزے چھوڑے ہوئے ہوں گے یا جس نے نہ رکھے ہوں گے، اس کو وہ عید کا مزہ، عید کا سرور، عید کا لطف، عید کی جو ایک چاشنی ہے عید والے دن کی، وہ اس کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ حقیقت ہے۔ روزہ خورو خدا کی ناراضی، روزہ خورو نہ رکھنے والوں، روزہ خورو خدا کی ناراضی، سن لو تم پر شدید ہوتی ہے۔ اور تیری شیطان ماہ رمضان میں، میرے پیر فرماتے ہیں، کیسی مٹی پلیت ہوتی ہے۔ شیطان کی مٹی پلیت ہوتی ہے ماہ رمضان میں۔ اور روزہ داروں کے واسطے اللہ کی مغفرت کی نوید ہوتی ہے۔ عید کے دن عمر یہ رو رو کر بولے، نیکوں کی اصل میں عید ہوتی ہے۔ اور جو کوئی رب کو کرتے ہیں ناراض، سن لو پھر ان سے رب کی رحمت بعید ہوتی ہے۔ عید عطار کی اس کی ہے جس کو خواب میں مصطفیٰ کی دید ہوتی ہے۔ حضرات محترم، اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان شریف میں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان تمہارے لیے پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور فرمایا تیسرا جہنم سے آزادی کا رب نے مہینہ بنایا ہے۔ معلوم ہوا ماہ رمضان مغفرت اور آزادی کا مہینہ ہے، لہٰذا اس میں رحمتوں اور برکتوں برے مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عید کی خوشی کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اور عید الفطر کے روز
خوشی کرنا، خوش ہونا، فرمایا خوشی کا اظہار مستحب ہے۔ اللہ کے فضل اور رحمت پر خوش ہونا خود رب کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، فرمایا محبوب تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ تم خوشی کرو۔ عید والے دن خوشی کرنا یہ مستحب ہے، اور نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان دو جہان کے مالک و مختار محبوب رب الرحمن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیے، فرمایا جس نے عید کے دن، عید کی رات یعنی شب عید الفطر جو چاند رات ہے اور عید الاضحیٰ کی رات، فرمایا ثواب کی طلب سے، ثواب کی نیت سے اللہ کی بارگاہ میں قیام کیا، کھڑا ہوا، فرمایا اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن اور لوگوں کے دل مر جائیں گے، اس دن اس بندے کا دل زندہ رہے گا۔ اور ایک اور مقام پر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جو 5 راتوں میں شب بیداری کر لے، 5 راتیں رب کی عبادت میں گزار لے، 5 راتیں اپنی زندگی میں جاگ لے، فرمایا اس بندے پر اللہ تعالیٰ کی جنت واجب ہو جاتی ہے، اس بندے پر اللہ کی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کس بندے پر؟ فرمایا جو ذوالحجہ شریف کی 8ویں 9ویں اور 10ویں رات اللہ کی عبادت میں گزار دے، ذوالحجہ کی حج کے مہینے کی 8ویں 9ویں اور 10ویں رات اللہ کی عبادت میں گزار دے، فرمایا اس پر اللہ کی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی عید الفطر کی رات جو ابھی ہم نے گزار دی، اور 5ویں شعبان المعظم کی 15ویں رات، جو بندہ ان راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کے حضور کھڑا ہو جائے گا، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مگن کر دے گا، کبھی جناب اللہ وہ نوافل پڑھ رہا ہے تو کبھی تلاوت کر رہا ہے، کبھی ذکر و اذکار کر رہا ہے، کبھی صلاۃ و تسبیح پڑھ رہا ہے، کبھی درود و سلام پڑھ رہا ہے، فرمایا اس بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان 5 راتوں میں جس نے یہ کام کر لیے، فرمایا اس پر میں اپنی جنت کو واجب فرما دیتا ہوں۔ ذرا غور فرمائیے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ جب عید الفطر کے مبارک رات تشریف لاتی ہے، جو چاند رات ہم نے گزاری، فرمایا اس رات کا ایک نام ہے، اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ رات جو ہے یہ انعام کی رات ہے، یہ رات انعام کی رات ہے، اور اس رات کو نام پکارا جاتا ہے، فرمایا جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی، جیسے ابھی صبح ہوئی ہے نا عید کی، اللہ تبارک و تعالی اپنے معصوم فرشتوں کو حکم دیتا ہے، او میرے فرشتوں زمین پر اتر جاؤ اور شہروں میں پھیل جاؤ، یہ نبی پاک نے فرمایا ہے، فرمایا زمین پر اتر جاؤ، تمام شہروں میں پھیل جاؤ۔ چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں، راہوں کے سروں یعنی کہ چوکوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پتہ ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے فرشتے اب ندا کر رہے ہیں۔ کیا ندا کر رہے ہیں؟
ہیں، کیا اعلان کر رہے ہیں؟ سنیے، اب بھی اللہ کی رحمت سے نبی پاک کے فرمان پر ہمیں کامل یقین ہے، اتنا یقین ہے کہ سورج اپنی ڈائریکشن چینج کر سکتا ہے، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے۔ میرے محبوب کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ میرے محبوب نے فرمایا جب عید الفطر کی صبح ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے فرشتوں زمین پر اتر جاؤ، گلیوں میں پھیل جاؤ، شہروں میں پھیل جاؤ، چوکوں میں پھیل جاؤ اور یہ اعلان کرو۔ وہ اعلان کیا ہے؟ اعلان سنیے، جزاک اللہ، اعلان سنیے جو فرشتے اعلان کر رہے ہیں۔ اگرچہ ہمارے کان سن نہیں رہے لیکن اب بھی وہ اعلان ہو رہا ہے۔ وہ اعلان کیا ہے؟ فرشتے کہہ رہے ہیں، اے امت محمد اس رب کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ تمہیں عطا فرمانے والا ہے۔ اس رب کی بارگاہ میں چلو جو بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے بندوں سے اللہ کے فرشتے یوں مخاطب ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہوتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے جب بندے اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، مساجد میں آ جاتے ہیں، عیدگاہ میں آ جاتے ہیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے بندو، اللہ تبارک و تعالی ہم سے مخاطب ہے، ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے بندو کیا مانگتے ہو؟ ذرا انداز دیکھیے، اے میرے بندو کیا مانگتے ہو؟ پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، میری عزت اور جلال کی قسم، آج میں اور آپ جس بات پر قسم کھا لیں، پھر کامل اور پکے اور سچے مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ گردن کٹتی ہے، کٹ جاتی ہے، مومن اپنی قسم کو توڑتا نہیں ہے۔ اب رب یہاں اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے، میری عزت اور جلال کی قسم، آج کے روز یعنی اس نماز عید کے اجتماع میں تم اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے میں رب وہ پورا فرماؤں گا۔ یہ صرف فارمیلٹی نہ سمجھیے کہ بس رمضان گزرا تو عید پڑھنی ہے، عید کے لیے جناب کپڑے پہنے اور مساجد میں آ گئے عید پڑھی، یہ فارمیلٹی نہیں ہے، یہ انعام ملنے کا دن ہے۔ اور فرمایا رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، مجھ سے جو کچھ مانگو گے، جو کچھ سوال کرو گے میں وہ پورا کروں گا، جو دنیا کے بارے میں مانگو گے میں تمہیں دنیا عطا فرماؤں گا، دنیا کے بارے میں مانگو گے میں بلائی کی نظر فرماؤں گا، جو تم مانگ رہے ہو کیونکہ میں رب ہوں، میں جانتا ہوں جو تم مانگ رہے ہو اگر ہوا تمہارے حق میں بہتر تجھے عطا کر دوں گا، اور جو تم مانگ رہے ہو کیونکہ میں رب ہوں مجھے پتا ہے کہ اس کے حق میں کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں، جو تم مانگ رہے ہو تمہارے حق میں بہتر نہیں تو پھر میں رب کریم اس سے بہتر چیز عطا فرماؤں۔ بعض اوقات انسان کہتا ہے نا کہ میرا جناب بڑا انعام نکل جائے، میں راتوں رات امیر ہو جاؤں، میرے پاس فلاں گاڑی آ جائے، میرے پاس فلاں بینک بیلنس اتنا ہو جائے، فلاں جگہ میری کوٹھی اور بنگلے بن جائیں۔ یہ میرے رب کو پتا ہے کہ وہ کوٹھی اور بنگلے ہمارے حق میں بہتر ہیں یا نہیں۔ بعض اوقات کتابوں میں پڑھا ہے کہ بعض اوقات انسان کو خوشی کی خبر اچانک دی جائے تو اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، وہ خوشی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا جو تم مانگ رہے ہو اگر تمہارے حق میں بہتر نہیں تو میں رب کریم ہوں، میں تمہیں اس سے بہتر عطا فرماؤں گا۔ اور فرمایا میری عزت اور جلال کی قسم، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا،
فرمایا تم میرا لحاظ رکھو گے میں تمہاری خطاؤں پر پردہ پوشی فرماتا رہوں، تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری خطاؤں کو چھپاتا رہوں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی تیسری قسم ارشاد فرماتا ہے، فرماتا میری عزت اور جلال کی قسم میں تمہیں حد سے بڑھنے والے یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا، بس میں نے جو تم کو عطا فرمانا تھا تم نے جو مانگا ہے وہ مانگ لو۔ فرمایا اب عید کا اجتماع ختم ہوا، اپنے گھر کی طرف لوٹ جاؤ، مایوس نہ جانا میں نے سب کی بخشش فرما دی ہے، مایوس ہو کر نہ جانا میں نے سب کی بخشش فرما دی ہے، جاؤ میں تم سے راضی ہوں اور تم مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ یہ عید الفطر کا دن فارمیلٹی کا دن نہیں ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ بس ہم نے جناب ایک ٹائم پاس کرنا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرات محترم غور فرمائیے، عید الفطر کا دن کتنا اہم ترین دن ہے، کتنا اہم ترین دن ہے، توجہ فرمائیے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہایت جوش پر ہوتی ہے اور دربار خداوندی سے کوئی سائل مایوس نہیں لوٹایا جاتا۔ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اللہ کی بے پایا، کچھ کہنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پایا رحمتوں اور بخششوں پر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ علماء نے فرمایا دوسری طرف مومنوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی کرم نوازیاں فرماتا ہے، اتنا کرم فرماتا ہے، اتنی رحمتیں فرماتا ہے کہ انسان کا دشمن شیطان اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہے، آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرمایا شیطان کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے، جب بھی عید آتی ہے شیطان چلا چلا کر روتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس کہ آج کے دن اللہ نے امت محمدیہ کو بخش دیا ہے۔ اکبر گل سن، آج کے دن اللہ نے امت محمدیہ کو بخش دیا ہے۔ معلوم ہوا یہ پتہ شیطان کو بھی ہے کہ امت محمدیہ کی بخشش ہو چکی ہے، لیکن یہ بخشش کا پروانہ جس نے ماہ رمضان کو اس کے حقوق میں گزارا۔ آج نہایت ہی افسوس کے ساتھ جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں شہر کا بھی چکر لگا، ایک دو مرتبہ سرگودا بھی جانا ہوا، تو میری نظر میں تقریباً افسوس کی بات، بڑے ہی افسوس کے ساتھ تقریباً 40% لوگ روزہ دار تھے۔ آج ہماری حالت یہ ہو چکی ہے، 40% صرف لوگوں کے روزے تھے، ہٹے کٹے نوجوان بالکل صحیح، اور سفر بھی اتنا نہیں تھا۔ جب میں سرگودے گیا میں نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ کی رحمت ہوئی روزہ رکھا، لیکن دیکھا کہ جو قریب قریب سے آئے ہوئے تھے ان کا بھی روزہ نہیں تھا۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ کس کو پتا ہے میں نے اگلے سال ماہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں؟ کس کو پتا ہے کہ مجھے اگلا رمضان مل جائے گا؟ بھائی سانس کا تو پتا نہیں، جو باہر نکلا پتا نہیں واپس اندر جائے گا کہ نہیں جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی رحمتیں برس رہی ہوں اور انسان بدبخت اپنے اوپر غفلت کی چادر اوڑھ کر سویا رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو نہ سمیٹے۔ یہ بڑی بدبختی کی بات ہے۔ تو آج برادرانہ میسج لے کر جائیں، دعا کریں مولا جو رمضان المبارک میں غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں آئندہ سال زندگی عطا فرما، آئندہ سال نہیں کروں گا، اور جو میں نے روزے چھوڑے ان سے توبہ بھی کریں بلا عذر شرعی، بلا عذر شرعی،
کیا شرعی عذر ہے؟ قرآن پاک بیان کر دیتا ہے، ایک مریض کو چھوٹ ہے، دوسری مسافر کو چھوٹ ہے۔ اب ہمارے ہاں مریض بھی ہماری مرضی کا بنتا ہے بندہ، مسافر بھی اپنی مرضی سے بن جاتا ہے۔ مریض کتنا ہے؟ فرمایا کہ ایسا مریض ہے جس کو صحیح ڈاکٹر، کمپاؤنڈر نہیں، ڈاکٹر کا جناب اللہ دوسرا سپیئر پارٹ نہیں، صحیح مستند ڈاکٹر، مسلمان ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اب تو روزہ رکھے گا تو مر جائے گا، اس کے لیے اجازت ہے روزہ نہ رکھے۔ میں نے کئی بندوں کو دیکھا، یہ فوجی صاحب ہمارے سامنے ہیں، یہ فرما رہے ہیں پہلے میری شوگر بہت زیادہ تیز ہوتی تھی، میں روزہ رکھ کے میں نے چیک کرایا، ڈاکٹر کہتا ہے کیا کھا کے آیا تمہاری شوگر ختم ہونے والی ہے۔ انہوں نے خود بتایا مجھے، کئی ایسے بندے ہیں، اور یہ کیوں نہ ہو، میرے نبی نے فرمایا سومو تصحو، میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ سومو تصحو، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ، فرمایا روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جس کے ہاں اولاد نہ ہو رہی ہو اس کے لیے سنہری موقع ہے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے۔ تو وہ مریض جس کو صحیح ڈاکٹر، مسلمان ڈاکٹر، مستند ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ روزہ رکھے گا تو مر جائے گا، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اب روزہ نہ رکھے، رمضان کے بعد اس کی قضا کر لے۔ اب مسافر ہے، بندہ کھڑیاں والا جاتا ہے تو مسافر نہیں بنتا، فیصل آباد جائے گا مسافر نہیں بنے گا، چنیوٹ جائے گا مسافر نہیں بنے گا، 92 کلومیٹر سے کم سفر کرے گا مسافر نہیں ہوگا، 92 کلومیٹر سے زیادہ جو سفر کرے گا وہ مسافر کی جناب اعلیٰ حد میں آئے گا، سفر کی حد۔ اور اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا، علماء نے فرمایا کہ چاہیے کہ اگر آسانی ہے تو روزہ رکھ لے۔ جیسے ہمارے سفر آسان ہے، اے سی گاڑیاں ہیں، جہاز کا سفر ہے، جناب اعلیٰ مہینوں کا سفر دنوں میں طے ہو رہا ہے، دنوں کا سفر گھنٹوں میں، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں ہم کر رہے ہیں۔ اس سفر کی بات ہے جب لوگ اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے، پیدل سفر کیا کرتے تھے، گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، تو اس کے لیے بھی ہے کہ اگر رکھ لے تو تیرے حق میں بہتر ہے۔ اس مسافر کو اجازت ہے روزہ چھوڑنے کی، لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے کسی رمضان میں فوتگی پر بھی جانا تھا تو کسی نے روزے نہیں رکھے، کوئی ویسے کام جانا تھا تو روزے نہیں رکھے۔ حضرات یہ بڑی بدبختی والی بات ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، منبر کے 3 درجے ہوتے ہیں، پہلے درجے پر آپ نے قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین، دوسرے درجے پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین، تیسرے درجے پر قدم رنجا فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام کو بڑی حیرت ہوئی کہ آج تک نبی پاک نے 3 مرتبہ بلند آواز سے آمین نہیں کہا۔ جب خطبہ ہو چکا، صحابہ اکرام کا مجمع لگا، کریم آقا جلوے لٹانے لگے، صحابہ اکرام زیارت کرنے لگے، نور کی محفل سجی، تو عرض کی یا رسول اللہ آج خلاف معمول 3 مرتبہ آپ نے آمین فرمایا ہے، ارشاد کا مفہوم ہے۔ فرمایا اس وقت میرے پاس جبرائیل آئے تھے، اس وقت میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور 3 باتیں کہہ کر گئے ہیں، تو میں نے ان باتوں پر آمین کہا ہے۔ یا رسول اللہ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی بات جب میں منبر کے زینے پر جناب اعلیٰ پہلی سیڑھی پر قدم رکھنے لگا تو حضرت جبرائیل تشریف لائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ رب فرماتا ہے تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں ماہ رمضان آیا اور اس نے اس کا حق ادا نہ کیا، اس نے اس کے روزے نہ رکھے، اپنے رب کو راضی نہ کیا۔ میں نے فرمایا آمین۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک نے فرمایا جب میں نے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل امین ارشاد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ گئے یا بندے نے اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت کو نہ کمایا۔ تینوں باتیں ذرا غور سے سنیے گا۔
جس نے اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت نہ کمائی، کرنی والدین کی خدمت ہے، جنت کیسے کمائیں گے؟ کریم آقا کے فرمان کا مفہوم ہے، فرمایا صحابی نے یا رسول اللہ والدین کے بارے میں مجھے ارشاد فرمائیے، فرمایا تیرے والدین تیرے لیے جنت بھی ہیں دوزخ بھی ہیں، تیرے والدین تیرے لیے جنت بھی ہیں دوزخ بھی ہیں، ان کی خدمت گزاری کر کے زندگی گزارے گا یہ تیرے لیے جنت بن جائیں گے، ان کو ناراض کر کے دنیا سے جائے گا تیرے لیے جہنم بن جائے گا۔ تو تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں اس کے والدین اس کو ملے تو اس نے ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائی۔ میں نے فرمایا آمین۔ تیسرے درجے پر قدم رکھا، یا رسول اللہ رب فرماتا ہے تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد لیا جائے وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ یہ بات ذرا غور کیجئے، ہم بڑی غفلت کرتے ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے گپے لگا رہے ہوتے ہیں، اذان میں 2 بار نام محمد آتا ہے، ہم نے کبھی انگوٹھے چومے، کبھی درود شریف پڑھتے ہیں تو کیا بات ہے، اللہ کی رحمت اپنے لیے لیتے ہیں، نہیں پڑھتے تو کیوں نہیں پڑھتے؟ اپنے آپ سے سوال کریں، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ جب بھی سرکار کی بات ہوتی ہے ہماری آنکھیں جھکتی کیوں نہیں ہے؟ جب بھی سرکار کا ذکر ہوتا ہے ہمارے دل میں خوشی کیوں نہیں ہوتی؟ جبرائیل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد لیا جائے وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ اور ایک مسئلہ یاد کر لیجئے کہ جب کسی محفل میں بار بار اسم گرامی نام نامی محمد لیا جائے تو ایک بار درود پڑھنا صوفیاء فرماتے ہیں یہ واجب ہے۔ بار بار پڑھیں گے تو اپنا جتنا گڑ اتنا میٹھا ہوتا چلا جائے گا، جتنا درود پڑھیں گے اتنا فائدہ ہوتا چلا جائے گا، لیکن کم از کم جس نے ایک بار بھی درود نہ پڑھا اس پر پھر وہ وعید آئے گی۔ تو جب بھی کریم آقا کا، تو اب ذرا ان 3 دعاؤں پر ذرا غور کیجئے، ہماری زندگی میں ماہ رمضان آیا، کیا ہم نے اس کا حق ادا کیا؟ اس کی نمازیں پوری پڑھی؟ پہلے عشرے میں نمازیوں کی رونق تھی، دوسرے عشرے میں کتنی تھی؟ تیسرے عشرے میں کتنی تھی؟ آخری رات 9 نمازی تھے۔ یہ تو ہماری چھوٹی سی مسجد کا حال ہے، پتہ نہیں باہر کیا حال ہوگا۔ تو ذرا غور کیجئے اپنے اعمال پر کہ ہم نے زندگی کس انداز میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور رب کے حضور ہم کیا منہ لے کر جائیں گے؟ وہاں بہانے نہیں چلیں گے کہ میں نے کام جانا تھا اس لیے روزہ نہیں رکھا، اس لیے نماز نہیں پڑھی تھی، یا مجھے پتہ نہیں تھا، یہ بہانے نہیں چلیں گے۔ وہاں ڈائریکٹ سوال ہوں گے اور اس کا جواب دینا ہوگا، پھر یا آر ہوگا یا پار ہوگا۔ اپنے آپ پر رحم کریں۔ حضرت غالباً عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جاتا ہے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان کے سامنے ہماری قوم کا ذکر ہوا تو کہا گیا کہ وہ بڑے بڑے محلات بنائیں گے، بڑی بڑی کوٹھیاں بنائیں گے، مضبوط مکان بنائیں گے، لیکن ان کی عمریں 30 سال 40 سال 70 سال 80 سال 100 سال ہوں گی، اتنے محلات بنائیں گے وہ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر اتنی عمریں ہماری ہوتی تو ہم تو کسی درخت کے سائے میں بیٹھ کر گزار لیتے۔ ہمارا حال کیا ہے، اللہ والوں کا حال کیا ہے؟ تو اپنا انداز بدلیے، اپنے جینے کا انداز بدلیے، مقصد کو سامنے رکھیے، ضرورت کو سامنے نہیں۔ مقصد ہمارا جنت ہے، منزل ہماری جنت ہے، رب کی رضا ہے۔ یہ کمانا، یہ روزی، یہ روٹی، یہ نوکری، یہ ہماری ضرورت ہے۔ ضرورت کو ضرورت کا ٹائم دیں، مقصد کو مقصد کا ٹائم دیں۔ مسافر جب ہوتا ہے نا، مسافر اس کو رستے میں، جس نے جانا ہے اسلام آباد، اس کو رستے میں پانی کی ضرورت ہے، پانی پینا اس کا مقصد نہیں ہے، اس کو رستے میں پانی کی ضرورت ہے، تو وہ پورا ڈرم کنٹینر نہیں لیتا، چھوٹی سی بوتل لیتا ہے، کیونکہ ضرورت پوری کرنی ہے نا۔ تو مقصد پر اس کی نظر ہوتی ہے کہ میں نے اسلام آباد پہنچنا ہے۔ تو یہ دنیا کے معمولات ہماری ضرورتیں ہیں، مقصد ہماری کیا ہے؟ رب کی رضا ہے۔ منزل ہماری کیا ہے؟ جنت ہے۔ جنت کے لیے کوشش کریں، رب کی رضا کے لیے کوشش کریں، جو کام کریں رب
کی رضا کے لیے کریں. جب ہماری نظر مقصد پر ہوگی، جب ہماری نظر منزل پر ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں شامل حال ہوتی چلی جائیں گی، ہماری زندگی آسان بن جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، مالک کریم جو کچھ پڑھا سنا گیا عمل کی